السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ کیا صورت کے آگے پیچھے ہو جانے سے نماز خراب ہو جاتی ہے؟ یا اسی طریقے سے اگر ہم نے پہلی رکعت میں ایک صورت پڑھی تو دوسری رکعت میں پھر اس کے جسٹ برابر والی صورت پڑھنی چاہیے، یا کوئی دوسری صورت پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ اس طرح کے سوال ہمارے بہت سارے بھائی اور بہت سارے بھائیوں کے بہنوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں کہ کیا کریں کہ نماز میں اگر ہم نے مثال کے طور پر پہلی رکعت میں الم تر کیف پڑھ لی تو دوسری رکعت میں ہم لیلاف قریشی پڑھیں گے، یہ سوال رہتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ہم نے پہلی رکعت میں لیلاف قریش پڑھ لی اور دوسری رکعت میں ہم نے الم تر کیف پڑھ لی، یعنی الٹا ہو گیا، تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس طرح کے سوالات ہمارے بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں کرتی ہیں۔ تو آج میں ان سارے سوالوں کو صحیح طریقے سے سمجھانے آیا ہوں کہ ان کا کیا مطلب ہے، اگر اس طرح سے ہو جائے گا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ نماز میں آپ کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کی صورت یاد ہو، پورے قرآن میں سے کوئی سی بھی صورت آپ نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے مسلمان بھائیوں کے آخر کی 10 صورتیں تو یاد ہوتی ہی ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس صورت سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، یہ 10 صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہماری کسی بھائی یا بہن کے یہ 10 صورتیں یاد ہیں تو اب مثال کے طور پر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز سنت، تو ان 4 رکعتوں میں جو ہیں چاروں رکعتوں میں ہمیں صورتیں ملانی ہیں، تو آپ پہلی رکعت میں الم تر کیف پڑھ لیں، دوسری رکعت میں لیلاف قریش پڑھ لیں، اور تیسری رکعت میں آپ اسی طرح ارایت الذی پڑھ لیں، اور چوتھی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کا الٹا کر لیا، یا آپ نے الم تر کیف پہلی رکعت میں پڑھ لی، پھر دوسری رکعت میں آپ پڑھ رہے ہیں قل ھو اللہ احد، تو یہ بھی جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے آدمی کیا کرتے ہیں، پہلی رکعت میں پڑھ لیتے ہیں الم تر کیف اور دوسری رکعت میں پڑھ لیتے ہیں قل اعوذ برب الناس، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر اور اولیٰ کی بات ہے، یعنی ترتیب سے نماز، ترتیب سے صورتوں کو پڑھنا، یعنی پہلی رکعت میں الم تر کیف پڑھی، دوسری میں لیلافی پڑھی، اس طرح اگر آپ ترتیب سے پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے نماز میں، یعنی اولیٰ ہے اس طرح سے پڑھنا۔ لیکن اگر کوئی اس کے خلاف پڑھ رہا ہے، کوئی اگر الٹا پڑھ رہا ہے، الٹی سائڈ سے پڑھ رہا ہے، تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم نے جو ہے ایک سوال بہت آتا ہے ذہن میں کہ ہم نے پہلی رکعت میں الم تر کیف پڑھی تو دوسری رکعت میں کیا لیلاف قریشی پڑھی جائے گی یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسری رکعت میں اس کے جسٹ برابر والی صورت پڑھیں گے، جو آپ کو پڑھنی ہے اس سے آگے قل ھو اللہ پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، یا قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو صورت آپ کو اچھے سے یاد ہو آپ وہ صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر کسی ہمارے بھائی یا بہن کے صرف 4 ہی صورتیں یاد ہیں، اور اگر وہ 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو ان چاروں صورتوں کو پڑھ لے، اور اگر کسی کے 2 ہی صورتیں یاد ہیں تو اور وہ نماز پڑھ رہا ہے 4 رکعت، تو اب کیا کرے گا؟ تو اگر وہ 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے اور اس کی صورتیں صرف 2 ہی یاد ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان چاروں رکعتوں میں وہی لوٹ پھیر کر دونوں صورتیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اب رہا سوال کہ اگر کسی ہمارے بھائی یا بہن کے صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ وہ صورت کو یاد کرے، یہ بہت اچھی چیز ہے، 10 صورتیں تو ہر کسی کے یاد ہونی چاہیے۔ لیکن اگر صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو وہ ایک ہی صورت کو پڑھتا رہے، نماز اس کی تو بھی ہو جائے گی۔ 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو بھی اسی صورت کو پڑھتا رہے، 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو بھی اسی صورت کو پڑھتا رہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمارے تمام مسلمانوں کو کم از کم 10 صورتیں تو یاد ہونی ہی چاہیے، الم تر کیف سے لے کر سورہ ناس تک۔ اور اگر 10 صورتیں بھی یاد نہ ہو پائیں تو چاروں کل تو یاد ہونے ہی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔